الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایتی قابل قدر مسلمان بھائیوں، گھروں میں سننے والی میری مسلمان ماؤں بہنوں، الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم قرآن کریم کی آخری سورہ الناس تک پہنچ چکے، اور انشاءاللہ اس کا آج پورے درس قرآن کریم کی تکمیل ہوگی، جو کہ ہم نے تقریباً 1995 سے شروع کیا تھا، اور الحمدللہ آج پائے تکمیل تک پہنچ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین سننے سنانے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے دربار عالیہ میں بہتر سے بہتر بدلہ نصیب فرمائے۔ اس صورت کے متعلق کل بھی کچھ بات گزری ہے، آج اندر اپنی 3 صفتوں کو بیان کیا کہ رب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ اب یہ 3 صفتیں بیان کر کے ایک چیز ہے جس سے پناہ مانگی گئی ہے، وہ ہے وسوسہ، جو انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، تو بڑی خطرناک سی چیز ہوتی ہے، اس لیے رب العالمین کی 3 صفتوں کو بیان کیا ہے۔ اب اس میں پہلے گزر گیا کہ یہ 3 صفتیں رب العالمین نے کیوں ذکر کی، تو اس کے مختلف تفسیروں کے اندر مفسرین نے اپنے ذوق کے مطابق اپنے اپنے انداز میں بات کی ہے، گفتگو کی ہے، بحث کی ہے اس کے اوپر۔ ایک بات اس میں یہ گزری تھی شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی کہ رب الناس، اللہ رب العالمین نے پہلی صفت بیان کی کہ رب، تو انسان کے اوپر فرماتے ہیں کہ 3 درجے آتے ہیں، ایک اس کا بچپنے کا ہوتا ہے، ایک جوانی کی عمر ہوتی ہے، ایک جب اس کو شعور ملتا ہے، عقل ملتی ہے۔ تو گویا یہ 3 درجے تھے۔ پہلا درجہ رب کیا انسان کا بچپنے کا ہوتا ہے، تو یہ تینوں درجوں کے اندر جب انسان گزرتا ہے تو اس کے سامنے اس کا پرورش کرنے والا ہی گھومتا رہتا ہے۔ بچپنے کے اندر یہ پرورش کرنے والا مربی اس کے صرف والدین ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جب جوانی آتی ہے، شعور آتی ہے، تو دیکھتا ہے کہ میرے والدین بھی حاکم وقت اور حکومت کے اندر اس کے محتاج ہوتے ہیں، حاکم کے، تو اس کی نگاہ اٹھتی ہے پرورش کرنے والے کے لیے حاکم وقت کی طرف۔ پھر جب اس کو عقل آتی ہے، سمجھ آتی ہے، تو پھر دیکھتا ہے کہ والد کو بھی دیکھتا ہے، حاکم وقت کو بھی دیکھتا ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اور وہ الہ کی طرف سر بسجود ہیں، اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس کی طرف اپنی التجائیں کرتے ہیں۔ تو یہ شخص سمجھ جاتا ہے کہ میرا اصل مربی، حقیقی مربی نہ ماں باپ ہیں نہ حاکم وقت ہے، اصل مربی میرا اللہ ہے۔ تو رب العالمین نے کہا بندہ اگر تو بچپن سے ہی سوچ لے، اصل میں حقیقی مربی کو تو نے جب پہچانا، تو جب اس حقیقی مربی کو پہچان لیا، وہی حقیقی مربی جو ہے الہ الناس، انسانوں کا الہ بھی وہی ہے، معبود برحق بھی وہی ہے، حاجتوں کو دور کرنے والا بھی وہی ہے، مسائل کو دور کرنے والا بھی وہی ہے۔ تو جب یہ انسان کے اندر یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے تو اس کے اندر ایک محبت آ جاتی ہے، کس کے ساتھ؟ اپنے حقیقی الہ کے ساتھ۔ اور الہ کے ساتھ جب محبت آتی ہے، کس بنا پر؟ کہ میرا حقیقی مربی وہی ہے۔ مربی کا معنی، رب کا معنی میں نے کل بتایا تھا کہ انسان کی تربیت اور پرورش کے لیے ماں کے پیٹ سے لے کر اس کے قبر جانے تک
حد کمال تک انسان کو پہنچانے کے لیے تمام اسباب کو پیدا کرنے والا، تمام اسباب کو مہیا کرنے والا، اس کے انسان تک پہنچانے والا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ رب کہا جاتا ہے۔ تو اس کو حقیقت میں مربی کہا جاتا ہے۔ وہ حقیقی مربی اور رب وہ صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ کی۔ جب انسان کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے تو اس کی محبت جو ہوتی ہے اللہ کے ساتھ آ جاتی ہے۔ اب مفسرین نے لکھا کہ جب انسان کی تمام محبتوں کا مرکز اللہ کی ذات بن جاتی ہے، تو جب ذات اللہ کی بن جاتی ہے تو انسان جتنا اس کا قرب حاصل کرتا ہے، جتنی اس کی یاد کرتا ہے، اتنا ہی اس انسان کو سکون ملتا ہے۔ اور پھر جتنا ہی انسان اللہ رب العالمین کی یاد سے ہٹتا ہے اور اللہ کی سے دوری اختیار کرتا ہے، اتنا بے سکونہ ہو جاتا ہے، سکون اس سے چھن جاتا ہے، پریشانی آ جاتی ہے، ڈپریشن آ جاتی ہے، بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، شوگر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی توجہات اللہ کی ذات سے ہٹ چکی ہوتی ہے، اللہ سے دوری حاصل ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ یہ کبھی خود خدا بن بیٹھتا ہے، اپنے آپ کو خدا تصور کرتا ہے، پھر کائنات کے نظام کو چلانے کی کوشش کرتا ہے، بیوی بچوں کے حالات کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے، گویا یہ خود مربی بننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو گویا اس وقت انسان کیا ہو جاتا ہے؟ تباہی کی طرف جاتا ہے۔ تو یہاں پر مفسرین نے ایک دوسری بات لکھی ہے، فرمایا کہ جب بندے کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کا محبوب اللہ کی ذات بن جاتی ہے، اس کی پسندیدہ ذات رب العالمین کی بن جاتی ہے، الہ اور معبود برحق اللہ کی ذات بن جاتی ہے، تو پھر اس کے لیے دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس کو اس کے الہ سے دور کرتی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ دو چیزیں ہیں جو اس کو اس کے الہ سے دور کرتی ہیں۔ مفسرین نے فرمایا ایک ہے حاسد کا حسد، اور دوسری چیز ہے شیطان کی مکاری اور اس کے وساوس۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ تو رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو ان دونوں چیزوں سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کو ان دونوں چیزوں سے پناہ حاصل کرنے کے لیے یہ دو آخری صورتیں نازل کی ہیں۔ پہلی صورت میں من شر حاسد اذا حسد، حاسد کے حسد سے بچایا ہے، کیونکہ حاسد جب حسد کرتا ہے تو وہ انسان کے پاس جو نعمت ہوتی ہے اس نعمت کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے، اور جب چھیننے کی کوشش کرتا ہے وہ حربہ اور طریقہ استعمال کرتا ہے کہ کسی طریقے سے اس شخص کو نقصان پہنچے اور اس سے یہ نعمت کیا ہے؟ ختم ہو جائے یا میں لے لوں، یا ختم ہو جائے یا میں لے لوں۔ تو یہ حسد کرتا ہے۔ تو اس حسد سے بچنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ سورت قل اعوذ برب الفلق کی تلاوت کیا کرو، رب العالمین تمہیں حاسد کے حسد سے بچا لے گا۔ اور دوسرا، انسان کے دل کے اندر دوسری جو رکاوٹ آتی ہے وہ شیطان کی مکاری ہے۔ شیطان کی مکاری ہے کہ شیطان دل کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے، اور وسوسہ پیدا کرتا ہے رب العالمین کی ذات کے بارے میں بھی مختلف وساوس آتے ہیں۔ تو ان وساوس سے بچنے کے لیے رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قل اعوذ برب الناس، سورہ والناس کی تلاوت کیا کرو، رب العالمین تمہیں ہر قسم کے وساوس سے کیا کر دے گا؟ بچا دے گا۔ ہر قسم کے وساوس سے کیا کر دے گا؟ بچا دے گا۔ یہاں پر تفسیر معالم العرفان حضرت مولانا صوفی عبد الحمید رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر معالم العرفان میں حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ افسوس ہے سب انسانوں پر کہ اچھی چیز کا مزہ چکھے بغیر وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ اچھی چیز ہے کیا چیز جس کا مزہ لیے بغیر لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں؟ تو فرمایا معرفت الہی، معرفت الہی، اللہ کی پہچان، اللہ کی پہچان۔ فرمایا اللہ کی پہچان جو ہے اور اللہ کی محبت یہ ایک ایسا مزہ اور لطف ہے کہ جس انسان کو نصیب ہو جاتا ہے تو پھر مر مٹتا ہے، پھر وہ آگ کے شعلے مارتی ہوئی آگ کے اندر بھی کودنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وہ آروں کے اندر کے ذریعے سے چرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ یہ ایسی معرفت، ایسی محبت ہے۔ تو فرمایا گویا اللہ رب العالمین
گویا سب سے پسندیدہ جو چیز ہے انسان کے نزدیک وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی پہچان، اس کی محبت اور اس کی معرفت ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ شیطان اسی چیز میں رخنہ ڈالتا ہے، اسی چیز میں رخنہ ڈالتا ہے تاکہ انسان بہترین چیز حاصل نہ کر سکے۔ کیوں ایسا کرتا ہے؟ اس لیے کہ انسان کا ازلی دشمن وہ کون ہے؟ شیطان ہے۔ اور اللہ نے کہا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، تمہارا کھلا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے۔ تو اب شیطان کیا کرتا ہے؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے دل کے خانے پر یہ شیطان جو ہوتا ہے جونک کی طرح لگا رہتا ہے، اور فرمایا جو ہی انسان کو غافل پاتا ہے، کسی سے غافل یعنی اللہ رب العالمین کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے اس کو غافل پاتا ہے تو فوراً انسان کے دل کے اندر وسوسہ اندازی کرتا ہے، وسوسے پیدا کرتا ہے۔ لیکن جب انسان اللہ کی یاد کرتا ہے تو یہ شیطان کیا ہو جاتا ہے؟ ایک دم پیچھے ہٹ جاتا ہے، ایک دم پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ حدیث میں اسی طرح آتا ہے، ایک دوسری حدیث میں، کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا رہتا ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے، اور فرمایا یہ شیطان کام کیا کرتا ہے؟ ہر انسان کو گمراہ کرتا ہے، ہر انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث صحابہ اکرام کے سامنے بیان کی تو صحابہ اکرام نے حیرت میں پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہوتا ہے؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن فرمایا کہ میرے ساتھ بھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر میری مدد فرمائی ہے، اور فرمایا کہ وہ میرا مطیع بن چکا ہے، مجھے بالکل وہ کوئی ضرر اور نقصان نہیں دیتا ہے، کوئی ضرر اور نقصان نہیں دیتا ہے۔ تو فرمایا دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ محدثین نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی گھر والی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کے پاس آئیں مسجد میں، تو ملنے کے لیے رات کا وقت تھا، تو واپسی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑنے کے لیے ساتھ چلے گئے، تو راستے میں دو انصاری صحابی ان کے اوپر نگاہ پڑ گئی، گزر رہے تھے راستے میں تو ملے، تو ایک دم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پوچھا بھی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم کہا کہ میری بیوی صفیہ بنت حوی ہیں۔ تو انہوں نے کہا، صحابہ نے کہا کہ یہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دم کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم نام بتا دیا بیوی کا کہ میرے ساتھ وہ ہیں؟ تو صحابہ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو آپ سے نہیں پوچھا ان کے بارے میں، اور نہیں ہمارے دل میں کوئی بدگمانی ایسے آئی ہے کہ ہم کہیں کہ آپ کسی غیر مار و عورت کے ساتھ جا رہے ہیں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات تو ٹھیک ہے آپ کی، لیکن یاد رکھو شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں تمہارے دلوں میں یہ شیطان کوئی شبہ نہ ڈال دے، کوئی بدگمانی پیدا نہ کر دے، شیطان تمہارے۔ تو گویا حدیث لانے یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا قل اعوذ برب الناس، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، برب الناس لوگوں کے رب سے، ملک الناس لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی پناہ مانگتا ہوں، الہ الناس لوگوں کے معبود کی پناہ مانگتا ہوں، کسی سے؟ من شر الوسواس الخناس، من شر سے، کس کے؟ وسواس کے، خناس جو خناس ہے، جو کیا ہے؟ خناس ہے، اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ اب مفسرین فرماتے ہیں کہ وسواس یہاں اس میں مصدر ہے جو اس میں فاعل کے معنی میں ہے، بطور مبالغے کے لائے ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ شیطان۔ وسواس سے کیا مراد ہے؟ شیطان۔ اور شیطان فرماتے ہیں مفسرین کہ انسان کا اس قدر دشمن ہے، وہ ہر وقت انسان کے دل میں وسوسہ پیدا کرنے میں منہمک رہتا ہے، گویا وہ سراپا ہے، وسوسہ ہے، اس لیے رب العالمین نے اسے وسواس کہا۔ اسے کیا کہا؟ وسواس کہا۔ اور دوسرا وسوسہ کیا چیز ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ خفیف اور خفیہ آواز جس کا مفہوم تو دل تک پہنچ جائے لیکن اس کا تلفظ کسی کو سنائی نہ دے،
وسوسہ کسے کہتے ہیں؟ وہ چھوٹی سی باریک خفیہ آواز ہوتی ہے، پوشیدہ آواز جو انسان کے دل تک تو پہنچ جاتی ہے لیکن آواز بھی نہیں آتی، تلفظ اس کا کوئی نہیں ہوتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وسوسہ. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وسوسہ. تو فرمایا وسواس کا معنی یہاں پر اگر اس میں فاعل کے معنی میں ہو تو اس کا مطلب ہوگا کہ وسواس، وسوسے پیدا کرنے والا. تو من شر الوسواس، میں پناہ مانگتا ہوں وسوسے پیدا کرنے والے سے. اور اگر اس کا معنی مضاف محذوف اس کو مانا جائے تو پھر اس کا معنی ہوگا کہ وسوسے ڈالنے والا، کہ میں پناہ مانگتا ہوں وسواس یعنی وسوسے دلوں میں ڈالنے والے کے شر سے. اور دوسرا معنی مفسرین آگے فرماتے ہیں کہ الخناس. اب خناس کسے کہا جاتا ہے؟ تو فرمایا یہ وسوسے کی صفت ہے، اور خنسن و خنوسن کا معنی ہے چپکے سے پیچھے ہٹ جانا. اس کا معنی کیا ہے؟ چپکے سے پیچھے ہٹ جانا. شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں چھپ جانے والا، پیچھے ہٹ جانے والا، چھپ کر انسانوں کو گمراہ کرنے والا، چھپ کر انسانوں کو گمراہ کرنے والا. تو فرماتے ہیں شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ شیطان بھی چھپ کر انسان کو گمراہ کرتا ہے اور اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. چھپ کر گمراہ کرتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے. اور فرمایا کہ یہ مطلب ہی ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جو ہی اللہ کی یاد سے یہ غافل ہوتا ہے اور اللہ کی یاد کو چھوڑتا ہے تو فرمایا ایک دم یہ اس کے قریب آ جاتا ہے، ایک دم اس کے قریب آ جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن شقیق رحمۃ اللہ علیہ کے رضی اللہ تعالیٰ کے روایت یہاں تفسیر مزری میں لائے ہیں. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی کے دل میں دو خانے ہوتے ہیں. کتنے خانے ہیں؟ دو خانے. فرمایا ایک خانے میں فرشتہ ہوتا ہے اور دوسرے خانے میں شیطان ڈیرے ڈالائے ہوئے ہوتا ہے. تو فرمایا جب آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب انسان اللہ کی یاد نہیں کرتا تو شیطان اپنی چونچ آدمی کے دل میں پیوست کر دیتا ہے، چبو دیتا ہے، اور فرمایا اس کو بہکاتا رہتا ہے اور اس کو اس طرح مس گائیڈ کرتا رہتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اس شیطان تمہارا یہ شیطان جو ہے بڑی انہماک کے ساتھ انسان کو گمراہ کرتا ہے. اس لیے فرمایا کہ اس کے شر سے پناہ مانگو، کہو من شر الوسواس الخناس. آگے فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس. اب یہ خناس کی یہاں پر یہ صفت بیان کی گئی ہے اس کی، اور دوسری صفت ہے فرمایا کہ الذی یوسوس فی صدور الناس. وہ یہ خناس وہ ہے جو وسوسے ڈالتا ہے فی صدور الناس، انسانوں کے دلوں میں. انسانوں کے دلوں کے اندر یہ وسوسے پیدا کرتا ہے کہ جب انسان اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو یہ وسوسے پیدا کرتا ہے. یہاں پر شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کے اندر اس موسوس کے بارے میں کہ وسوسے ڈالنے والا جو ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے. مثلا کیا وسوسہ ڈالتا ہے؟ اللہ کی معرفت کے بارے میں، اللہ کی توحید کے بارے میں یہ شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے. کبھی عبادت کے بارے میں وسوسے پیدا کرتا ہے، کبھی کہتا ہے خدا کہاں ہے، خدا نظر نہیں آتا ہے. خدا کے بارے میں مختلف قسم کے شکوک و شبہات پیدا کر دیتا ہے. اسی طریقے سے یعنی توحید کے بارے میں، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں، کہیں قبر پہ گیا تو وہاں پر اس کی حاجت پوری ہو گئی، ایک دم اس کے بارے میں خیال آ گیا کہ دنیا تو کہتی ہے ایک اللہ ہی کرتا ہے، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تو میں تو گیا قبر کے اوپر، مزار کے اوپر، بابے نے مجھے یہ دے دیا، بابے نے مجھے وہ دے دیا، وہ دے. اب یہ کیا ہے؟ شیطان اس کے دل میں بیٹھا ہوا اس کو گمراہ کر رہا ہے اور اس کو خراب کر رہا ہے. اس کو کیا ہے؟ خراب کر رہا ہے. حالانکہ یہ دیکھتا، تصور کر لے تھوڑی دیر کے لیے، سوچ لے کہ یہ بابا جس کے پاس میں گیا، اس بابے کو آنکھیں دینے والا کون، اس کو دماغ دینے والا کون، اس کو وجود دینے والا کون، اس کی پرورش کرنے والا کون؟ جب یہ خود محتاج ہے تو میری محتاجی کو کیسے دور کرے گا؟ مجھے تو اللہ رب العالمین. تو گویا کیا ہے؟ شیطان وسوسے ڈالتا ہے. تو پھر فرماتے ہیں بہرحال یہ ایسا دشمن ہے انسان کا شیطان، فرمایا جو پردے میں چھپ کر حملہ کرتا ہے. کیسا دشمن ہے؟ جو پردے میں چھپ کر حملہ کرتا ہے، اور ان کے حملوں کی آماجگاہ اور نشانہ کیا ہوتا ہے؟ انسانوں کے دل ہوتے ہیں. انسانوں کے دل ہوتے ہیں. پھر آگے انہوں نے ایک دعا لکھی ہے
شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہم انا نعوذ بک من مکائد الشیطان ووسوسہ، اللہ میں شیطان کی جتنی بھی چالیں ہیں اور اس کے وسوسے ہیں ان سب سے میں کیا مانگتا ہوں؟ پناہ مانگتا ہوں۔ تو انسان کو یہ دعا ہمیشہ کرنی چاہیے، اور خاص کر یہ صورت جو ہے، اس صورت کا ورد کیا ہے؟ بہت زیادہ کثرت سے انسان کو کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا من الجنۃ والناس، یہ وسواس کا بیان ہے، وسواس کا بیان ہے۔ فرمایا کہ وسوسہ پیدا کرنا جنات کا بھی فعل ہوتا ہے اور انسانوں کا بھی فعل ہوتا ہے، جس طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، کہ ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن پیدا کیے، جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں۔ تو گویا انسان کے دل کے اندر وسوسہ ڈالنے والا وہ انسان بھی ہوتا ہے، انسانوں میں سے بھی ہے اور جنات میں سے بھی ہے۔ اب جنات اس کے دل کے اندر پیدا کر دیا۔ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دوسری بات لکھی ہے، جس کو صوفی عبدالحمید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے دل پر خیالات اور خطرات اس طرح وارد ہوتے ہیں جس طرح بارش کے قطرے برستے ہیں، پھر فرماتے ہیں پھر خیالات جم کر انسان کا عقیدہ بن جاتے ہیں، عقیدہ بن جاتے ہیں، اور عقیدے میں پختگی آتی ہے تو شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے اور اس کو اس کے عقیدے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا جس کا علاج یہ بتایا گیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے اور اس کا ذکر کرے۔ شیطان کے وسوسے سے بچنے کا واحد حل طریقہ کیا ہے؟ کہ انسان اللہ کی یاد میں لگ جائے، اللہ کو یاد کرے۔ اور اب یہاں پر ایک دوسری چیز آپ اس صورت میں دیکھو ہوگا کہ یہاں پر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، ناس ناس تقریباً 5 مرتبہ الناس آیا ہے۔ کتنی مرتبہ ہے؟ 5 مرتبہ۔ اب یہ 5 مرتبہ الناس، اس سے کیا مراد ہے؟ تو تفسیر مظہری میں ہے کہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر پہلا جو قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، ان الناس سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین مراد ہیں، وہ مراد ہیں۔ اب یہاں پر مفسرین نے فرمایا کہ یہ کیوں مراد ہے؟ حالانکہ اللہ رب العالمین کی پہلی والی آیت میں رب الناس اللہ کی ربوبیت کا ذکر ہے، اور دوسرے میں ملک الناس اللہ کی ملوکیت اور بادشاہت کا ذکر ہے، اور تیسرے میں فرمایا الہ الناس اللہ کی تعالیٰ کی الوہیت کا ذکر آتا ہے۔ تو اب یہ 3 مختلف، یہ تو عام ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو خاص کیوں کر دیا؟ تو اس کے 2 جواب دیے۔ ایک جواب یہ دیا کہ نبی کریم یہاں پر ان کا ذکر جو خصوصیت کے ساتھ کیا ہے یہ اظہار شرف اور اظہار تعظیم اور اکرام کے لیے ان کے کیا ہے، اور دوسرا جواب مفسرین نے دیا کہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان دونوں صورتوں کے نزول کس بنا پر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے متبعین کو جادو کے اثر، جو ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہو گیا تھا، یہودیوں نے جو جادو کیا تھا، اور یہ دونوں صورتیں اس کے سلسلے میں نازل ہوئیں۔ اب اس جادو کا اثر جو ہے زائل کرنے کے لیے ان دونوں صورتوں کو نازل کیا، یعنی اس جادو کے اثرات جو ہیں ختم ہو جائیں۔ تو فرماتے ہیں کیونکہ مربوب کا معنی یعنی جس کی پرورش کی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ متبعین۔ تو فرمایا مربوب یا چھوٹا بچہ جس کی پرورش کی جاتی ہے، یا مخلوق خدا کی، اصل تو رب اللہ ہے، مربی وہی ہے۔ تو فرمایا مربوب کی شر سے حفاظت، اور رب یہ کس کے ذمہ ہے؟ رب کے ذمہ ہے۔ اور اس نے فرمایا مملوک کی حفاظت ملک بادشاہ کے ذمہ ہے، کیونکہ اس کی رعایا ہے، تو رعایا کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی تمام پبلک کی سیکورٹی کا انتظام کرنا یہ حکومت کا کام ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ عابد کی حفاظت معبود کے ذمہ ہے، کہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اب اللہ کی ذمہ ہے کہ اپنے بندے کی عابد کی حفاظت کرے، اس کی ذمہ داری ہے۔ تو فرماتے ہیں غرض ربوبیت، ملوکیت اور الوہیت کا تقاضا ہے کہ مربوب، مملوک اور عابد کو ہر شر سے محفوظ رکھا جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے پیغمبر کو، اپنے پیغمبر کے صحابہ کو ہر شر سے محفوظ رکھے، اس لیے کہ ان پہ جادو ہو گیا تھا، اس جادو کے اثرات کو زائل کیا اسی بنا پر کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں تھے، اللہ کی حفاظت میں تھے۔ یہاں پر ایک دوسری بات علماء نے لکھی ہے، بعض دوسرے علماء نے، وہ فرماتے ہیں کہ 5 مرتبہ جو الناس آیا ہے تو ہر الناس اس کا جدا مطلب ہے، جدا مقصد کے لیے آیا ہوا ہے۔
تو فرمایا پہلی مرتبہ جو الناس آیا ہے تو فرماتے ہیں کہ یہ اس سے مراد بچے ہیں جو محتاج پرورش ہیں، تو اس لیے رب العالمین کا برب الناس، برب الناس، تو لفظ رب اس پر دلالت کرتا ہے۔ اور دوسرا الناس اس سے مراد جوان ہیں جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ لفظ ملک یہ سیاست کا مفہوم ظاہر کرتا ہے، لفظ ملک بادشاہت، حکمرانی، سیاست کا لفظ اسے کیا ہے، سیاست کا مفہوم ظاہر کرتا ہے۔ جو اللہ کے دین کی تنفیذ کے لیے لڑتے ہیں اور جدوجہد کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے، ان کے لیے سیاست ضروری ہوتی ہے، تو اس لیے مراد اس سے کیا ہے، جوان ہیں، جوان لڑنے والے ہوتے ہیں، تو اسے مراد ہوا گیا۔ اور تیسرا الناس سے مراد فرمایا بوڑھے لوگ ہیں کہ الہ الناس، لوگوں کا معبود، تو اس سے بوڑھے مراد ہیں۔ فرمایا جو دنیاوی کاروبار اور مشاغل سے الگ ہو کر اللہ کی طرف جھک جاتے ہیں، اس پر لفظ الہ دلالت کر رہا ہے جس کے اندر عبادت کا مفہوم ظاہر ہو رہا ہے، جس کے اندر عبادت کا مفہوم ظاہر ہو رہا ہے۔ اور فرمایا چوتھی جگہ جو ہے الناس سے مراد اہل اصلاح اور تقوی ہے، کیونکہ شیطان انہی کا دشمن ہوتا ہے، جو اللہ کے زیادہ قریب آتا ہے تو اسی کے اوپر رگڑا لگاتا ہے، اسی کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو فرمایا پانچویں جگہ الناس سے مراد اغوا کرنے والا مفسد ہے، اغوا کرنے والے مفسد ہیں، کیونکہ یہ وہی خناس ہیں، اغوا کرنے والے مفسد یعنی لوگوں کو گمراہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، انسانوں میں سے گمراہ کرنے والے جو لوگ ہیں شریر قسم کے فتنہ پرور لوگ۔ تو فرمایا اس سے وہ مراد ہیں کہ جن سے پناہ مانگنے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی آپ بوڑھوں کا جو ذکر ہوا اور یہ سب کا ذکر یہاں پر کیا گیا، جوان بچوں کا، جوانوں کا، بوڑھوں کا، یہ سب کا ذکر جو آیا، تو یہاں پر ایک حدیث نقل کی ہے تفسیری مظری میں، وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کمر جھکے بوڑھے اور شیر خوار بچے اور چرنے والے چوپائے نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے یہ بارش کی طرح تم پر ہو۔ ان لوگوں کی برکت سے اللہ رب العالمین عذاب کو ہٹا دیتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے مرد اور عورت دونوں کا ذکر آتا ہے کہ یہ بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں نہ ہوں تو رب العالمین کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے، تو اس لیے ان کی قدر کرنی چاہیے۔ بوڑھے ہوتے ہیں پھر بات کبھی ٹھیک ہوتی ہے، کبھی غصہ دلاتے ہیں، کبھی کیا ہوتا ہے، ان کا اپنا شغل ہوتا ہے، لیکن اس وقت کیا ہے ان کی قدر رکھنی چاہیے کہ ان کی وجہ سے رب العالمین ہمیں عذابوں سے بچا کے رکھا۔ یہ دو صورتیں ہیں، ان کی بڑے فضیلتیں آئی ہیں حدیث کے اندر۔ ایک حدیث یہ آتی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عقبہ بن عامر سے کہ کیا تجھے نہیں معلوم کہ آج رات ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جن کی مثل کبھی کوئی صورت نہیں نازل ہوئی؟ وہ صورت کون سی ہے؟ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یعنی جس کے ذریعے سے پناہ مانگی جاتی ہے شرور اور فتن سے۔ فرمایا اس سے بہتر اور کوئی صورت نہیں ہے قرآن میں۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ رسول اکرم سے فرمایا کہ کیا میں تجھ کو ایسی صورتیں نہ سکھلاؤں جن کی مثل نہ تورات میں ہے اور نہ ہی زبور میں ہے اور نہ ہی انجیل میں اور نہ ہی قرآن کریم میں؟ تو صحابی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں پڑھ لی۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر پہ جاتے تھے تو بستر پہ جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہتھیلیاں اس طرح اکٹھی کر لیتے اور ان کے اوپر یہ تینوں صورتیں پڑھ کر پھر اس کے اوپر پھونکتے تھے، اور پھونک مار کر اپنے بدن کے پہلے سامنے والے حصے پر نیچے پاؤں تک جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے وہاں تک اس کو دم کرتے، پھر اس کی کیا ہے پیچھے کی طرف جہاں تک باڈی کے اوپر ہاتھ پھر پہنچتا، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تین پڑھتے ایک دفعہ تھے اور یہ عمل پھونک والا دم کرنے کا 3 مرتبہ کیا کرتے تھے۔ تو اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کیا ہے یہ جادو وغیرہ یہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس سے پناہ دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ صورت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی مشکل وقت آتا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورتیں جس طرح حدیث پڑھا کرتے تھے۔ حدیث میں بھی آتا ہے صحابی فرماتے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں سفر میں تھا تو ایک دم طوفان آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معوذتین پڑھنا شروع ہو گئے اور مجھے بھی کہا کہ آپ بھی اس معوذتین کو پڑھیں۔ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے لگے اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی معوذتین کو پڑھ رہے تھے اور جب پڑھ کے دم کیا کرتے تھے، لیکن جب بیماری بڑھ گئی تو خود آپ نہیں پڑھ سکتے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آ کر وہ پڑھتی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا ایسا دم کیا کرتی تھی۔ تو گویا یہ بڑی قیمتی صورتیں ہیں، ان کو پڑھا کریں،
ان صورتوں کا نزول ہی اسی بنا پر ہوا ہے کہ جو لوگ کسی کے اوپر جادو کرتے ہیں، ظالم قسم کے، درندہ قسم کے جانور جسے کہا جا سکتا ہے، یہ لوگ انسانوں کی زندگیوں کو اجاڑ دیتے ہیں، گھروں کو اجاڑ دیتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان دوریاں پیدا کرتے ہیں، اولاد کو بگاڑ دیتے ہیں، مختلف طریقوں سے کیا ہے یہ جادو ٹوٹکے کرتے ہیں یہ ظالم درندے۔ ان کے شر سے اللہ رب العالمین پناہ دے گا جو آدمی بھی ان صورتوں کو پڑھے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ اس کو ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ سے ایمان و عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم تسلیما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم، یہ درس قرآن آج مکمل ہوا ہے، پروردگار عالم اس کو تو اپنے دربار میں قبول فرما دے۔ اے اللہ تو اس کو قبول فرما دے۔ اے اللہ تو جتنی محنت ہوئی ہے، جو لوگ اس میں بیٹھے ہیں سب کو سنا ہے، گھروں میں جنہوں نے سنا ہے، جنہوں نے موبائل کے ذریعے سے سنا، جہاں جہاں تک اس درس کو پہنچا ہے، یا الہ العالمین ان سب کے حال پہ رحم و کرم کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ تو اس کو ہماری دنیا اور آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ دکھلاوے اور ریاکاری کا ذریعہ نہ بنانا، اس کے ذریعے سے ہمیں تباہی نہ دینا۔ پروردگار عالم دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ بوڑھے جوان سب بیٹھتے رہے، پروردگار عالم اپنی تکلیف کو نہیں دیکھا، لوگوں نے سنا قرآن کریم کو۔ اے اللہ تو یہ ہمیں اس کی جتنی بھی برکات ہیں سب نصیب فرما دے۔ اے اللہ تو سب برکات ہمیں نصیب فرما دے۔ اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ تو راضی ہو جا۔ اے اللہ تو صحیح معنوں میں قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اس مسجد کے چھت کے نیچے بیٹھ کے ہم نے درس دیا، اے اللہ جن لوگوں نے اس مسجد کا تعاون کیا ہے، ایک ایک پائی تک دی ہے، پروردگار عالم ان سب کو قبول فرما دے، ان کے دیے ہوئے کو قبول فرما دے۔ یا الہ العالمین اس سب میں ان کا بھی حصہ ڈال دے، ان سب کی مغفرت فرما دے، سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جن اساتذہ سے میں نے قرآن کریم پڑھا ہے، یا الہ العالمین ایک ایک حرف پڑھا ہے، ایک ایک حرف سیکھا ہے، پروردگار عالم جو زندہ ہیں انہیں اس کا اجر نصیب فرما دے، جو دنیا سے جا چکے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ تو ان سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ تو ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ چلا دے، خاتمہ بالخیر نصیب فرما دے۔ اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ ہمارے والدین کو جنہوں نے یا الہ العالمین ہمیں اپنی بڑی قربانیاں دے کر ہمیں یہ علم پڑھایا ہے، پروردگار عالم ان کو یا الہ العالمین پورا اجر نصیب فرما۔ اے اللہ تو ان کو پورا اجر نصیب فرما دے۔ اے اللہ تو ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ان کے غموں کو دور فرما دے۔ اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرما دے۔ اے اللہ جن لوگوں نے میری تعلیم کے اندر، مدرسے کے اندر جو لوگ میرے ساتھ معاون رہے، میرے رشتہ داروں میں سے جن کے گھر جاتا رہا، میرے کپڑے دھوتے، یا الہ العالمین جس قسم کا تعاون کیا جن لوگوں نے، اے اللہ سب کو اجر نصیب فرما، سب کو اجر نصیب فرما دے۔ اے اللہ تو میرے چچا بیمار ہیں، ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے، شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ جو لوگ میرے علم کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنے، اے اللہ تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، خاص کر مولانا فیض علی شاہ صاحب، مولانا سعید الاسقیہ صاحب، اے اللہ تو ان کی قبروں کو